لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ عزت تو میرے پاس بھی نہیں. میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ جاؤ، آج تم آزاد ہو شبنم. پہلی مرتبہ مجھے ملی خاموش رہو سے شہرت. اس کے بعد میری جو دوسری فلم پبلک کے اندر سامنے آئی وہ تھی آگ کا دریا. اس میں نے ایک ڈاکو کا رول کیا تھا. اداکار محمد علی نے اپنے فنی سفر کا آغاز صداکاری سے کیا. سب سے پہلے آواز خزانے میں چھپے اس جوہر قابل کو کراچی کے ہدایتکار کریم فضلی نے تلاش کیا اور یوں محمد علی سن 61 میں آواز کی دنیا سے نکل کر رنگ اور روشنیوں کے جزیرے میں داخل ہوئے اور بہت جلد تخلیقی سفر کے بہت سے کٹھن مراحل طے کر کے اگلی صفوں میں آن کھڑے ہوئے. اب تک 250 سے زیادہ فلموں میں اداکاری کر چکے ہیں. دراز قد اور خوب رو محمد علی کئی لحاظ سے پاکستان کی فلمی صنعت کے ایک منفرد اور نمایاں اداکار ہیں. مثلا یہ کہ انہوں نے ایک ویلن کی حیثیت سے فلمی دنیا میں قدم رکھا اور پھر برصغیر کی فلمی روایات کے برعکس بہت جلد ایک کامیاب ہیرو بن گئے. اور یہ اعزاز بھی انہیں حاصل ہے کہ انہوں نے مختلف النوع یعنی ہلکے پھلکے موضوعات پر بننے والی فلموں کے علاوہ سنجیدہ اور ڈرامائی موضوعات پر بننے والی فلموں اور ایکشن فلموں میں بھی اپنی اداکاری سے فلم بینوں کو بے حد متاثر کیا. خاموش رہو، آگ کا دریا، سائقہ، آگ جیسے جانتے نہیں اور انسان اور آدمی وغیرہ ان کی بہت نمایاں فلموں میں سے چند ایک ہیں. مکالموں کی ادائیگی میں ڈرامائی عنصر شامل کرنے کا کریڈٹ بھی انہیں جاتا ہے. اداکار محمد علی اپنی ذاتی زندگی میں بھی باوقار شخصیت کے مالک ہیں اور سماجی بھلائی کے امور میں بھی بھرپور دلچسپی لیتے ہیں. لاہور میں ان کے شاندار ڈرائنگ روم میں گفتگو کا آغاز ہوا تو محمد علی صاحب بولے کہ میں جب آیا تھا نا فلم لائن میں تو سوٹ میں نے پہن رکھا تھا، بو ٹائی باندھ رکھی. اسٹوڈیو پہنچا تو اپنے آپ کو بالکل اجنبی پایا کہ ان میں کام نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ فلم میں آ گیا تھا، فلمیں سائن کر لی تھیں، لہٰذا میں نے کہا سوچا یہ کہ یہاں پر تو اور تم اس کو بالکل نظر انداز کر دو. آپ سے خطاب کرو، چپراسی سے بھی آپ سے خطاب کرو، ہیئر ڈریسر سے بھی آپ سے خطاب کرو، ڈائریکٹر سے بھی آپ سے خطاب کرو. جب ہی یہاں آپ کی عزت ہو سکتی ہے، ورنہ عزت نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنا بھی کیریئر گزارا ہے، میں نے اب ایک بات عرض کروں، میرے والد بڑے مذہبی آدمی تھے. وہ ناراض ہو گئے تھے میری فلم میں آنے سے. تو لیکن 6 مہینے انہوں نے دیکھا جس انداز سے مجھے کام کرتے ہوئے، تو مجھے ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹے اگر میری عزت میں اضافہ نہیں کر سکتے تو کمی مت ہونے دینا. آج مجھے یہ فخر ہے اس بات کا کہ میں نے اپنے پروفیشن کو، ایک اداکار کو عزت بخشی، تو اپنے پروفیشن کو میں نے ڈگنیٹی دی ہے. تو وہ کون سی فلم تھی جس سے آپ کو بہت شہرت ملی پہلی مرتبہ؟ پہلی مرتبہ ماپارا جی مجھے ملی خاموش رہو سے شہرت. اس کے بعد میری جو دوسری فلم پبلک کے اندر سامنے آئی وہ تھی آگ کا دریا. اس میں نے ایک ڈاکو کا رول کیا تھا اور وہ کچھ گیٹ اپ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کو بنا دیا کہ آج ان کے جتنے ڈاکو ہیں وہ اسی کو کاپی کرتے ہیں. کیا نام ہے تمہارا؟ نام شبنم ہے، لیکن اسی لہجے میں پوچھو. میرے نام سے واقف ہو؟ تمہارے کام کو جانتی ہوں، یہی کافی ہے. زندگی سے اکتا چکی ہو شاید. زندگی سے اکتانے والے دوسروں کی زندگی سے کھیلتے ہیں، اپنی سے نہیں. موت سے نہیں ڈرتی؟ موت سے ڈرتی تو ڈاکو بن جاتی. سوایا نہیں. زبان کو لگام دے. گالی دینی ہے. فلم کی دنیا میں آنے سے پہلے آپ کہاں تھے؟ میں جب مائیگریشن کے بعد پاکستان آیا تو حیدرآباد میں سیٹل ہوا، حیدرآباد سندھ میں، اور فکر معاش کے لیے پھر نوکریاں کیں. ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھا اور اس کے ساتھ ہی حیدرآباد میں ریڈیو کا قیام عمل میں آیا. تو جب ریڈیو کا قیام عمل میں آیا تو میں ریڈیو سے بھی منسلک ہو گیا اور 56 سے میں نے پروگرام کرنا شروع کیے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے کافی کرم کیا میرے اوپر. پھر میں کراچی شفٹ ہو گیا. کراچی میں ڈرامہ آرٹسٹ کی حیثیت سے کام کرتا رہا، اناؤنسر کی حیثیت سے بھی میں نے کام کیا. تو
ریڈیو ہی کے ذریعے ہمارے جو پہلے پروڈیوسر تھے میرے فلم میکر کریم فضلی صاحب، وہ بہت پرانے ICS کے آدمی تھے، تو وہ جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے فلم بنانے کا سوچا، تو میرا ڈرامہ انہوں نے سنا تھا تو مجھے بلایا انہوں نے اور پیشکش کی کہ میں اس میں کام کروں. تو میری پہلی پکچر جو ہے وہ چراغ جلتا رہا تھی، جس میں پہلی بار میرے ساتھ میری وائف زیبا بیگم نے بھی کام کیا، اور تقریباً 4-5 آرٹسٹ انٹروڈیوس ہوئے اس فلم میں. علی صاحب، چراغ جلتا رہا میں آپ نے ولن کا رول کیا تھا، جی. پھر آپ ولن سے ہیرو کیسے بن گئے؟ میں دراصل پہلے میں نہیں سمجھ پایا تھا اس بات کو. مجھے اس فلم کا جو ہیرو تھا اس میں کوئی پرفارمنس کا موقع ملتا نہیں تھا، تو میں نے فضلی صاحب سے کہا کہ میں یہ کروں گا. تو بعد میں پتہ چلا کہ جو ایک مرتبہ جس رول میں آ جاتا ہے تو وہ اسی رول میں پھر دوبارہ کاسٹ ہوتا ہے. تو 2-3 فلمیں تو میں نے کی ایز ولن. اس کے بعد جو کوئی میرے پاس ولن کے لیے آیا تو میں نے انکار کر دیا کہ بھائی مجھے کوئی اتنا اشتیاق نہیں ہے فلم میں کام کرنے کا. آئی کین گو بیک ٹو ریڈیو، لیکن کام کروں گا تو میں اپنے پسند کا کردار کروں گا. تو چنانچہ مجھے ایک فلم آفر ہوئی تھی اسی زمانے میں جب میں نیا تھا، غدار، جس کے اندر میں نے اپنے انتہائی سینئر ایکٹر سدھیر صاحب کے باپ کا رول کیا تھا، اس واسطے کہ مجھے وہ پسند تھا رول. وہاں سے یہ سارا چینج جو ہے انڈسٹری کے اندر پہلی بار آیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص ولن کا کردار کرے وہ ہیرو نہیں ہو سکتا یا وہ کریکٹر ایکٹر نہیں ہو سکتا. علی صاحب، گانے تو آپ نے بہت پکچرائز کوائے ہوں گے، کوئی ایسا گانا جو کسی خاص وجہ سے آپ کے ذہن میں اب بھی موجود ہو؟ مہاپاری جی، گانوں سے ذرا میں تھوڑا سا بھاگتا ہی تھا، لیکن وہ گانے جو مہدی حسن نے گائے ہیں وہ گانے میری پرسنالٹی کو، میری آواز کو سوٹ کرتے تھے. فرات صاحب کی ایک غزل ہے، آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ. پہلے سے مراسم نہ سہے پھر بھی کبھی تو، پہلے سے مراسم نہ سہے پھر بھی کبھی تو، رسموں رہے دنیا ہی نبھانے کے لیے. اچھا علی صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ نے ریڈیو پر کام کا آغاز کیا، تو جب آپ ریڈیو سے فلم کی طرف آئے تو اس سے کچھ مدد ملی آپ کو؟ بہت مدد ملی. پہلی بات تو یہ کہ یہ مشہور تھا کہ کیمرے کے سامنے جا کے آرٹسٹ گھبرا جاتا ہے یہ وہ، لیکن اس میں مہاپارا جی بات یہ ہے کہ جس وقت آپ ریڈیو کے مائک کے اوپر بھی جس وقت آپ اداکاری کرتے ہیں، صداکاری کرتے ہیں، تو ایک خاص وائس پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو ریڈیو کے مائکروفون کے اوپر بھی اپنے ایکسپریشن چینج کرنا پڑتے ہیں. چنانچہ ہمیں وہ ایکسپریشن اور آواز کی جو سہولت حاصل تھی وہ کیمرے کے اندر ہمیں کچھ مشکل نظر نہیں آئی. علی صاحب، آپ کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ فلم میں لاؤڈ ڈائلاگ بولنے کا ٹرینڈ آپ نے دیا ہے. ٹرینڈ میں نے ضرور دیا ڈرامے کے اندر، لیکن بلا وجہ چیخنے کا ٹرینڈ میرا نہیں ہے. میں ڈرامے میں جہاں پر ہائی پچ پر جانا ہوتا تھا وہاں ضرور جاتا تھا، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ عزت تو میرے پاس بھی نہیں. میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ جاؤ، آج تم آزاد ہو شبنم. جہاں جی چاہتا ہے چلی جاؤ، چلی جاؤ. یوں تو آپ نے سینکڑوں کردار ادا کیے ہیں، لیکن کوئی ایسا کردار جسے سمجھنے میں آپ کو دشواری پیش آئی ہو؟ مجھے سمجھنے میں دشواری پیش جو میں نے عرض کیا تھا مہاپارا جی کے خاموش رہو میں پیش آئی، کیونکہ جیسے میں نے لفظوں میں کہہ نہیں سکا آپ سے، جیسا وہ کردار تھا اگر اس کردار کو بیلنس کر کے اور پورا ایکوریسی کے ساتھ میں نہ کرتا تو نیچے سے ایک پمپ کی حیثیت سے نہ رہا جاتا. لیکن اس کو میں نے ادا اس انداز سے کیا ہے کہ عوام یہ محسوس کر سکیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کا دل وہ نہیں کہہ رہا. مثلا مجھے آج تک اس کا ایک جملہ یاد ہے کہ اداس بیٹھا ہے تو وہ خانم پوچھتی ہیں کیا بات ہے جمال، تم بہت اداس بیٹھے ہو؟ کہتے کوئی بات نہیں خانم، نہ آپ نے زنجیر پہنائی ہے نہ پر کاٹے ہیں، بس اڑنے کی طاقت چھین لی ہے، ذہن سے آزادی کا تصور مٹا دیا ہے.
بہت سی فلمیں ہیں، اپنا انسان اور آدمی. رضیہ، میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا، اپنی ساری قابلیت صرف کر دوں گا، لیکن پریشانی ہے تو صرف اس بات کی کہ پیسر عدالت میں استغاثہ کی طرف سے سرکاری وکیل کی حیثیت سے پیش ہوگا. یعنی بیٹا اپنی ماں کو مجرم ثابت کر کے اس کی موت کا سامان مہیا کرے گا. تیرے نام پر مٹے گا دل زار، یاد رکھنا تو جہاں کہیں بھی جائے. انسان اور آدمی تو اس لیے بھی ایک امپورٹنٹ فلم ہے کہ اس وقت زیبا بیگم جو ہیں وہ رومانٹک ہیروئنز میں ٹاپ پر شمار ہوتا تھا ان کا، لیکن اس میں انہوں نے میرے ساتھ ینگ ٹو اولڈ رول کیا تھا، جو میں بڑا ڈر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے عوام ان کو بڑھاپے کے کردار میں پسند نہ کرے. لیکن صاحب وہ پکچر سپر ہٹ ہوئی، اور اس کے بعد سے جو اس قسم کی فلموں کا وہ شروع ہوا. مثلا انصاف اور قانون میری ایک پکچر ہے، وہ بہت ہٹ ہوئی. سلاخیں ایک پکچر ہے، وہ بہت ہٹ ہوئی. احساس ایک فلم ہے، وہ بہت ہٹ ہوئی. اور بے شمار فلمیں ہیں جو میری فلم میکرز کے کیلکولیشن کے مطابق فلموں کا ریشو ہمارا، میرا اور زیبا بیگم کا 79% کامیاب ہے. تو علی صاحب، اتنی کامیاب فلمیں کرنے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ اب آپ کچھ نہیں کر رہے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے ہندوستان اور پاکستان کی کہ نہ پاکستان اندر صبا سے نکل رہا ہے، نہ انڈیا اندر صبا سے نکل رہا ہے. اب یہ چونکہ ہمارے فلموں کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اندر صبا ہے، اسی واسطے کالا دیو جو تھا وہ آج تک ولن ہے. ایک پری جو تھی آپ کی ہیروئن کو آج تک خوبصورت ہونا چاہیے. شہزادہ تھا وہ بھی خوبصورت ہے، وہ ہر پھڈے میں ٹانگ اڑاتا تھا، آج تک یہی صورت حال ہے. لہذا ان فلموں میں کام نہیں کرتا. لیکن میں نے اپنے آپ کو، یا زیبا بیگم نے آج تک اپنے آپ کو ریٹائر ڈکلیئر کبھی نہیں کیا. آئندہ بھی اگر کوئی اچھا اسکرپٹ آیا تو میں ضرور کام کروں گا. آپ کی بیگم زیبا، جی ماشاءاللہ، جس وقت آپ نے ان سے شادی کی تو وہ اسکرین کی ملکہ تھیں. آپ نے انہیں جب گھر کی ملکہ بنایا تو یہ تجربہ کیسا رہا؟ یہ تجربہ دیکھ لیجیے، 27 سال ہو گئے ہیں آج میری شادی کو، اور آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے ایک آدھ دن ہوا ہے شادی کو. اچھا. اللہ کا شکر ہے. دیکھیے شادی جو ہے نا ماں پارا جی، وہ بہت سی سیکریفائز کی بات ہوتی ہے. اگر آپ دونوں اپنی اپنی پرسنالٹیز پہ اڑے رہیں گے تو زندگی اجیرن ہو جائے گی. لیکن اگر ایک دوسرے سے کمپرومائز کر لیں گے، ایک دوسرے کی بات مانیں گے، تو 27 سال بڑی آسانی سے بیت جائیں گے. آپ نے ان پر کبھی پابندی تو نہیں لگائی، یا کوئی پابندی لگائی آپ نے شادی کے بعد؟ کوئی پابندی نہیں. آج بھی وہ آزاد ہیں. آج بھی ان کے جو کام ہیں ان میں دخل نہیں دیتا، میرے کاموں میں وہ ضرور دخل دے سکتے ہیں. نہیں، میرا مطلب تھا کہ اداکاری چھوڑنے پر یا... جی نہیں، قطعی نہیں. اچھا، ہم نے آپ کو چھوٹی اسکرین پر مرثیہ پڑھتے بھی دیکھا بارہا. میں عرض کرتا چلوں کہ میں زید بخاری صاحب کو اپنا اسپریچول فادر سمجھتا ہوں، اور جو کچھ میں ہوں میں اسی شخص کی وجہ سے ہوں. تو بخاری صاحب ہر محفل میں مرثیے کی مجھے لے کر جایا کرتے تھے، اور باقاعدہ نوٹ کراتے تھے کہ میری ادائیگی جو ہے اس کو غور سے سنا کرو. اور اس کے بعد اکثر جگہ ایسا ہوا ہے کہ جہاں مرثیہ پڑھنے کے لیے بخاری صاحب کو بلایا گیا ہے تو بخاری صاحب نے کہا کہ نہیں محمد علی تم پڑھو آج. تو وہاں پر ایک جھجک جو ہے بخاری صاحب کے سامنے اور آڈینس کے سامنے وہ دور ہوئی. پھر میرے اساتذہ میں ماپارا جی بھی، ایک تو بخاری صاحب شامل ہیں، صوفی تبسم صاحب شامل ہیں، جوش صاحب شامل ہیں. تو اس طرح میری جو رہبری ہوئی اس نے مجھے زیادہ تقویت پہنچائی، اور میں مرثیہ بھی اتنے ہی ڈوب کر پڑھتا ہوں جتنا کوئی ڈوب کر کردار کرتا تھا. سب مر چکے، اب کس کے لیے سر نہ کٹائیں. ایسے نہیں بچھڑے کہ جو اکبر چلے آئیں. کس طرح سے اس یوسف گم گشتہ کو پائیں. بے ان کے نہ کھانے کا نہ پینے کا مزہ ہے. فرزند سلامت ہو تو جینے کا مزہ ہے. ستاروں کی محفل میں آج ہمارے مہمان تھے پاکستان کی فلمی صنعت کے منفرد صداکار اور اداکار محمد علی.